میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علامہ بت کدائے صفات میں۔ مشکل الفاظ میں ندا، آواز یا صدا حریم حرمت والی، غلغلہ شور یا ہنگامہ، علامہ خدا کی پناہ مانگنا، بت کدائے صفات کائنات جس میں اہل نظر کو خدا کی مختلف صفات نظر آتی ہیں۔ غزل کے پہلے شعر میں اقبال محبوب حقیقی کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اے ذات مطلق، اے حسن مطلق، تیری ذات کا جلوہ مخلوق دیکھے یہ تو ممکن نہیں، لیکن میری عشق سے بھرپور آواز سے تیرے عرش معلیٰ میں ہنگامہ ضرور ہوا ہے، اور اس قدر ہوا ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے اس ہنگامے سے خوف زدہ ہو کر اپنی حفاظت کے لیے پناہ مانگ رہی ہے۔ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ مشکل الفاظ میں اسیر، قیدی، تخیلات، تخیل کی جمع خیالات، خلل شگاف یا رخنا، تجلیات، تجلی کی جمع خدا کے جلوے۔ اس شعر میں علامہ اقبال محبوب حقیقی کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ میں تیری ذات کا عاشق ہوں، تیری مخلوقات کا نہیں۔ حور اور فرشتے اگرچہ مادی وجود نہیں رکھتے، لیکن وہ میرے خیالات کے اسیر ہیں، اس لیے یہ میری نگاہ میں جچتے نہیں۔ میری خواہش اور مقصد تو صرف محبوب حقیقی کا جلوہ ہے کہ میری نگاہ سے یہ نظام خلل پذیر ہو اور میں ذات الہیہ کا دیدار کر سکوں۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں۔ مشکل الفاظ میں جستجو، تلاش یا تحقیق۔ دیر و حرم، دیر کہتے ہیں مندر کو اور حرم کہتے ہیں کعبہ کو، دیر و حرم مندر اور کعبہ۔ نقش بند، صورت گر یا صورت بنانے والے، کسی شے کو شکل دینے والے۔ فغاں فریاد، رست خیز قیامت یا ہنگامہ۔ سومنات ہندوؤں کے ایک مندر کا نام۔ اس شعر میں اقبال نے جستجو کو عقل سے اور فغاں کو عشق سے مراد لیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسانی عقل نے انسان کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا ہے۔ اے اللہ، کوئی تجھے مندر اور کلیسا میں تلاش کرتا ہے اور کوئی تجھے کعبہ میں ڈھونڈتا ہے، یعنی اپنی اپنی سوچ اور عقیدے کے مطابق ہر کسی نے نتیجہ نکالا ہوا ہے۔ دیر والے کہتے ہیں کہ تو حرم میں نہیں ہے، اور حرم والے کہتے ہیں کہ تو دیر میں نہیں ہے، لیکن عشق نے ان اختلافات کو مٹا دیا ہے، اور اسی عشق نے دیر اور حرم دونوں میں ہنگامہ اور خلل پیدا کر دیا ہے، کیونکہ عشق دیر میں بھی تجھے دیکھ سکتا ہے اور حرم میں بھی تیرے جلووں کا نظارہ کر سکتا ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ مشکل الفاظ میں گاہ کبھی توہمات، توہم کی جمع وسوسے یا شک۔ دل وجود، کائنات کا باطن یا اندرونی کیفیت۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف عقل کی مدد سے حقیقتوں کو دریافت نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے عشق کا جذبہ ہونا لازم ہے۔ اقبال کے نظریے کے مطابق انسان پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، کبھی تو اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کی نظر وجود کے آر پار ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ اپنے ہی پیدا کردہ وہم، شک اور توہمات کا شکار ہو کر
حقیقت کی معرفت سے قاصر رہتا ہے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ مشکل الفاظ میں فاش کرنا، ظاہر کرنا، سینہ کائنات، کائنات کا سینہ۔ اقبال بنیادی طور پر صوفیانہ نظریے کے حامل ہیں، اور صوفیانہ نظریے کے مطابق انسان خدا کا ایک راز ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک انا یا خودی کا جوہر ہے، جبکہ ایک انا مالک حقیقی کی ہے۔ لیکن دونوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ انسانی انا مقید ہے، جبکہ مالک حقیقی کی انا مطلق ہے۔ ان دونوں اناؤں میں ایک خاص تعلق ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کے بارے میں اقبال حیرت زدہ انداز میں سوال کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لہجہ مالک حقیقی یا محبوب حقیقی کی بارگاہ کے شایان شان نہیں، مگر شاعر اسے بے تکلفانہ انداز دے کر خاص معنی اور کیفیت کو قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے شعر کی شعریت میں اس سے روا رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔